غور سے سنیے گا، نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں، اپنی اولاد کے، اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کے۔ پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں، بہت آتے ہیں، یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے، یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے۔ کیوں کیے؟ انہوں نے جی فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے، فلاں نے کہا تھا، اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھیں، انوکھے انوکھے نام، عجیب و غریب نام۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے بدلتے، نام سنتے سنتے، تیرا نام، تیری والدہ کا نام، نام پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا، نقصان ہوگا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی بچہ ہے، وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہیں، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان۔ علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں، الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے ہائے کے ہیں، درد تکلیف، ہائے ہائے ہائے۔ المان، الف لام میم الف نون، اس سے معنی دو دردوں کے ہیں، دو چوٹوں کے ہیں، دو زخموں کے ہیں، دو تکلیفوں کے ہیں، ایک تکلیف نہیں دو تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا، یعنی علم عین والا، اس کے معنی جھنڈا کے ہیں، المان۔ میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو، اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی، چوٹیں لگتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، نام اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے، مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو، فرمایا تیرا نام حلو ہے، حلو، حلوہ، حلو تو میٹھا ہے، نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب مانے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ، باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا، فرمایا نہیں، تیرا نام سہل ہے، آسانیاں ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ فرمایا نا تو آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، آپ اس پہ تشریف رکھتے تھے، مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم۔ کہا ہاں میرے جد امجد کا نام ہے۔ اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یہ عادت پسند آئی اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا۔ آپ جس وادی میں تشریف لے جاتے تھے اس وادی کا نام اگر ایسا ہوتا جو تکلیف دے پریشان کن ہوتا، اس جگہ کا نام بدل دیتے تھے۔ جانوروں کے نام بدلے، بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور کے جو جانور تھے خدمت والے ان کے بھی نام تھے، اس طرح لوگوں کے جانوروں کے نام حضور نے وہ بدلے۔ آپ کہتے ہیں نام کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندے کا نام آج کے بعد شیطان رکھ لیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم شیطان صاحب، کمال کر۔ انہوں نے کہا جی فرعون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، تم نے لفظ صاحب کی بھی توہین کی ہے۔ فرعون کے ساتھ صاحب لگے، شیطان کے ساتھ صاحب لگے۔ اچھا انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت چاہتے ہیں، ناموں انہوں نے کہا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تکلیف معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا نام رکھ لیتے ہیں دجال۔ اب تو ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، پریشان ہوئی، چلو آپ کا نام ابو جہل رکھ لیتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ نام ہے، نام سے غصہ آ گیا ایک دم۔ اس نے کہ جی ابو جہل آ رہا ہے۔ میں طواف زیارت کر کے نا عزیزیت کی طرف جا رہا تھا، ایک ٹیکسی لی، رش تھا بہت زیادہ، ایک ٹیکسی والا نا ایسے نکل رہا تھا، اس میں سے نکلتے نکلتے نا تو میرے ساتھ ٹیکسی والا بیٹھا تھا، عرب تھا، اس نے شیشہ کھولا، شیشہ کھول کے کہا حیوان، پھر شیشہ بند کر کے چل پڑا، تو جانور ہے۔ معلوم ہوا لفظ حیوان کہنا بھی
اتنا بھاری لفظ ہے، اس نے سارا غصہ صرف اس سے نکال دیا، حیوان۔ ناموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ آل رسول ناموں کی کتنی احتیاط کرتے تھے اور ناموں پہ کتنی توجہ کرتے تھے۔ آل رسول کی زندگی میں ناموں پہ کتنی احتیاط تھی اور ناموں کے اوپر کتنا توجہ فرماتے تھے اور ناموں کے کتنا زیادہ سوچ سمجھ کے رکھتے تھے۔ میں آج آپ کو وہ نام بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی میں نام کون سے تھے، ان کے خاندان کے نام کون سے تھے۔ یہ جو 72 شہدائے کربلا ہیں، میں ان کے ناموں کی لسٹ آپ کے سامنے، آپ ان ناموں کو دیکھیں کہ خود میرے کملی والے نے اپنے بیٹوں کے نام اور اپنے نواسوں کے نام کیا رکھیں۔ میں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو مشورہ ہوا اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور، ایسا کہ جو ہر کسی کو ہرا دے، پورے لشکر پہ غالب آ جائے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام عرشوں سے آیا ہے، میرے اللہ کہتا ہے اس میرے بیٹے کا نام حسن رکھو، عرش سے نام آیا ہے، زمین سے نام نہیں آیا۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر ان کے بارے میں فرمایا اس کا نام کیا رکھا جائے، کہا حرب رکھا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے عرشوں سے اس میرے بیٹے، میرے نواسے کا نام رکھا ہے حسین۔ ناموں کو سوچ سمجھ کے رکھا۔ اپنے بیٹوں کا نام قاسم رکھا، طیب طاہر رکھا، نام سوچ سمجھ کے۔ عبداللہ ہے، سوچ سمجھ کے۔ اپنی بیٹیوں کا نام دیکھیں کتنے کیسے رکھا، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ نام احتیاط سے رکھے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ بتا دوں یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا، جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا۔ یہی بات ہے۔ اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے، مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے میں لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوریاں۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والے کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہے، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا۔ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا، میں نے جو کھیس اٹھایا، اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل گئے وہ کن کھجورا۔ ایک کیس میرے پاس آیا، میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سانپ کی لکیر جاتی ہے، کچے گھر، کہاں ماربل، کہاں چیزیں، کچے گھر،
दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। यह जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इवें जिवें घी का घड़ा होते। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया, उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसी। अब कमरे में सांप है, लकीर ने बताया, सांप न आवाज आई न फुंकार आई, सिर्फ लकीर को दिखा। अब कमरे के अंदर जा नहीं रहे कि मेरे कमरे में सांप है। उन्होंने घर का सारा सामान उधेड़ डाला, वे कहीं नहीं है। ये किसी ने तेरे साथ मकर फरेब किया ऐसे? उन्होंने ना है। अच्छा, उन्होंने कहा अगर होता तो कहां है? निकल गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, सांप है। सांप केस मेरे पास आया कि जी सांप के ऊपर कोई जादू किया गया है, लिहाजा सांप मेरे पर मुसल्लत किया गया है। बड़ी मुश्किल से उस अल्लाह की बंदी को यकीन दिलाया कि सांप नहीं है। अच्छा, कोई वजीफा बता दे अगर हो। हाँ, मैंने कहा चलो मैं वजीफा बता देता हूं। अगर हो भी तो मैंने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, जिस घर में कीड़े मकोड़े हो, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आपने। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। तो कुरान की आयत है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस छोटी सी मुबारक आयत है। सलामुन, कुछ मैं ठीक पढ़ लो, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस ये 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें, एक तस्वीर सुबह शाम पढ़ लें, सारा दिन कसरत से पढ़ लें। क्या फायदा हुआ आपको? आपके वसवसे थे, इससे वसवसे खत्म हो गए। बता रहा था इधर से, हाँ, फिर मौजू और रुख, मेरा दर्स का रुख बदल जाएगा। तुम ये बात न करो। घर में चोरियां होती हो, कहते हैं चीजें गुम होती हो, पैसे गुम होते हो, जिन्नात चीजें उठाते हो, ऐसे चोरियां पैसे गुम होते हो। तो अगर लिख के दरवाजों पे लगा दें ये गुम नहीं होते, उसकी वजह है इन कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में जिन्नात शयातीन होते हैं, और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। इसलिए ये वजीफा सांप के कांटे, बिच्छू के कांटे, भेड़ के कांटे, किसी जहरीले जानवर के कांटे का लाजवाब इलाज है। इसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। जब सांस डूबने लगे, यानी सांस रोककर थुतकार दें। चंद बार ऐसा करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार। सांप के कांटे, बिच्छू के कांटे और किसी जहरीली चीज के कांटे का लाजवाब इलाज है। जी हाँ, घर के सामने से खाल गुजरता है, अभी तो खत्म हो गया, लेकिन उसमें से कई चीजें घर के अंदर दाखिल हो जाती थी। मैंने हर चौखट पर लिख कर बस घर के सामने से खाल गुजरता है, उसके जरिए से कई चीजें घर में दाखिल हो जाती थी। मैंने घर की चौखट पे लिख दिया यही सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये लिख दिया, फिर महफूज हो गए। एक बार आपके साथ सहरा में सफर का मौका मिला था, वहां पे बड़ा सा बिच्छू था, बिल्कुल पास से गुजर गया था। सहरा में मेरे साथ गए, कहने लगे बैठे, सहरा में साथ गए, वहां बिच्छू बड़े बड़े, सांप, भेड़िए। एक वहां सांप होता है, उसका नाम है तीर। ओ मैंने एक दफा देखा उसको।
तीर की तरह ऐसे शूं करके निकलता है, और बस जिसको काट ले काफी होता है, बंदे गया। तीर का काटा सिर्फ मौत है, कोई उसका तरियाक इलाज नहीं है। तो कहते हैं मैंने देखा तो बिच्छू। अपना वाक्य भी मुझे याद है, सुना दो फिर आपका भी सुनता हूं। पीछे कुछ बंदे, कौन खड़ा था पीछे अभी सुनाने के लिए? वो खड़े हैं, दो हैं, मैं सुनाता। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये मोती हैं, लूट लो। हमारे एक दोस्त है, मुझे कहने लगे जी कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर आए। बार बार कहा, बार बार। एक कोई कच्ची आबादी गवर्नमेंट की जमीन पड़ी, वहां लोगों ने जगह ऐसे बस घर बना लिए कच्चे, उसने बनाया हुआ। मैं खैर गया, चंद अहबाब और भी थे, गर्मी थी, उसने उसके साथ सहरा है, डेजर्ट है, उसने टीलों पे टूटी फूटी चारपाइयां बिछाई और उसने कुछ सादा सा खाना पकवाया। खैर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते ही मैं जमीन पर पांव रख के बैठ गया, क्योंकि सहरा की रात ठंडी और सहरा का दिन गर्म होता है, और रेत ठंडी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि बिच्छू आ रहा है, एक ख्याल आया, और ये मैं पढ़ चुका था। बस मैंने ऐसे पांव उठाया तो मुझे महसूस हुआ बिच्छू जा रहा। मैंने कहा मोबाइल की लाइट मारो, बहुत बड़ा बिच्छू था, और वो ऐसे तेजी से सफर करके मेरे पांव वाली जगह से गुजर के उसके पांव लगे हुए थे, और वो जा रहा। खैर उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया, किस डब्बी में बंद किया। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जी आप बताएं। जी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, मैंने आपके कहा जब से मैंने साथ अनजाना सा खौफ था, खौफ। और इसी खौफ का दूसरा नाम यह है बेसुकूनी, बेचैनी। एक खौफ है। कई लोग आगे मुझे कहते हैं दौलत है, रिस्क है, सब कुछ है, पर ये अंदर एक खौफ है, अंदर कोई परेशानी है, इसका कोई हल बता दे। तो कहने लगे मैंने ये लिख के आपके दर्स से सुना था, ये लिख के घर के हर दरवाजे और चौखट पे लगा दिया। उसके बाद खौफ खत्म हो गया। क्यों जी खत्म हो गया? जी हो गई थी, ये लिख के मैंने लगाया तो रात को खाम में जगह तो कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे, सुबह उठ के देखा तो सुने। कहते हैं कि घर में एक सोने की अंगूठी गुम हो गई थी। आजकल सोने की चोरी बहुत हो रही है और रुपयों की चोरी बहुत हो रही है। सोने की अंगूठी गुम हो गई थी, चौखट पे लिख के ये लगाया। रात को ख्वाब देखा कि कीड़े मकोड़े घर से निकल रहे हैं, सुबह देखा तो अंगूठी मिल गई। क्या है ये? सोचे तो सही। एक को वहम हुआ, दूसरे को वहम हुआ, तीसरे को वहम हुआ।